بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت دہم کا تیسرے ہفتے کا کام، جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید، اس کے مصنف ہے شاہد احمد دہلوی۔ جو کام کرنا ہے سرگرمی وہ ہے سوال نمبر 1 تا سوال نمبر 7۔ ماخذ یعنی جس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے وہ ہے گنجینہ گوہر، صنف ادب خاکہ نگاری۔ سب سے پہلے ہم خاکہ نگاری کی تعریف سے آگاہ ہوں گے، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 18 پہ تحریر کی گئی ہے۔ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو، خاکہ نگاری کہلاتا ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار یعنی خیالات، کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے عمدہ خاکے لکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے مصنف کے تعارف کی پڑھائی کریں گے اور مصنف کے تعارف کے اہم نکات سے آپ آگاہ ہوں گے اور انہیں تحریر کریں گے۔ مصنف کا تعارف ہے: نام شاہد احمد دہلوی، پیدائش دہلی 1906، باپ کا نام مولوی بشیر الدین، دادا کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو خود بھی ایک بہت مشہور لکھنے والے تھے، اور اردو کے پہلے ناول نگار بھی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ تعلیم حاصل کی انہوں نے 1925 میں ایف سی کالج لاہور سے FSc کیا، دہلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا، MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ حکومت کی طرف سے 1963 میں عدمی خدمات کی بنا پر انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کی جو تصانیف ہیں ان کے نام ہیں گنجینہ گوہر، یہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے جس میں 17 شخصیات کے خاکے موجود ہیں، اور ہمارا جو مرزا محمد سعید کا خاکہ ہے وہ بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ بزم خوش نفسہ یہ بھی خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اجڑا دیار، دلی کی بپتا، دھان کے کھیت یہ ان کی تصانیف ہیں۔ وفات پائی انہوں نے 1967 میں۔ اس کے بعد آپ نے سبق کی اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اور سبق کے تدریسی مقاصد سے آگاہ ہونا ہے۔ اس میں مرزا محمد سعید کی شخصیت، ان کے عادات و افکار اور خیالات کا مختصراً جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ سبق کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ آپ کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور اردو کی لغت سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 کے جز ان کے آگے میں نے صفحہ نمبر اور لائن نمبر لکھ دی ہے، جہاں سے آپ کو یہ جواب آسانی سے مل سکتا ہے اور آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ آخر سے تیسری لائن دیکھیں کہ مرزا محمد سعید ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر ذاتی تسکین کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے، بلکہ جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہا تب انہوں نے لکھا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ بھی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے لکھوانا چاہا اپنی مرضی کا اور بڑی بڑی رقمیں بھی پیش کی، لیکن مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ دوسرا جز ہے کہ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ تو اس کا جواب پیراگراف 1 اور 2 میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کے اکثر پبلشر مرزا صاحب سے ناول لکھوانا چاہتے تھے، لیکن مرزا صاحب انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیتے تھے۔ اسی غرض سے ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے سے یہاں مراد ہے مصنف نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، لیکن وہ نہ مانے، اور انہوں نے جا کے مرزا صاحب سے جب بات کی تو مرزا صاحب جو بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے ناول کے 5,000 دیں گے، 10,000 دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ 5,000 کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی اور وہ 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت ہو گئے۔ تو لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ بہت سرد تھا۔ سوال نمبر 1 کا تیسرا جز ہے کہ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام کیا تھا؟ تو مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت تھا، جس کے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے کہ
کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اگلا جز ہے کہ مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیز داری تھی، تو ان میں ایک سر سید احمد خان ہے اور دوسرے ہیں منشی ذکاء اللہ۔ ان دونوں سے ان کی قرابت داری تھی اور عزیز داری تھی۔ اگلا جز ہے کہ مرزا صاحب نے کون سے کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے، تو مرزا صاحب نے 1906 اور 1907 یعنی 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ اگلا جز ہے کہ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا، تو مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر ان کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا اور پینشن کا ایک بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ اگلا جز ہے کہ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا۔ اس کا جواب آپ اس پیراگراف میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے اور فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ مصنف نے قدری کر لی، یعنی بہت زیادہ اصرار کیا، لیکن مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ جز نمبر ہے کہ مرزا صاحب کا حلیہ بیان کیجیے۔ یہ پیراگراف آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب کا اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کتروا مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ معلوم ہوتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ 1930 میں جب میں نے پہلی دفعہ یعنی مصنف نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44 سے 45 سال تھی۔ 1962 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا۔ آخری جز ہے سوال نمبر 1 کا کہ مرزا صاحب کے 2 ناولز کے نام تحریر کریں۔ تو اس پیراگراف کی تیسری لائن کہ مرزا صاحب کے 2 ناول یاسمین اور خواب ہستی، جو انہوں نے اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا، یعنی مفت دے دیا چھپنے کے لیے اور اس سے کوئی پیسہ نہ لیا۔ آپ ایک دفعہ پھر سوال نمبر 1 کے تمام اجزاء کے صفحہ نمبر اور لائن نمبر دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ بآسانی ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 کہ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ مرزا محمد سعید چونکہ پطرس بخاری کے استاد تھے، اس لیے پطرس بخاری ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ پطرس بخاری خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ ہیچ کمتر کو کہتے ہیں۔ مصنف نے کہا کہ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت حاضر ہوتے دیکھا اور پطرس کو کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی نہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس کی وضاحت کریں جملے کی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عالم پڑھے لکھے شخص کو کہتے ہیں، اس کے پاس علم کا ایک خزانہ ہوتا ہے جس سے وہ پوری دنیا کو یا ارد گرد کے لوگوں کو فیض پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ وہ سارا علم بھی لے جاتا ہے اور دنیا اس علم سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ ہر جز کا جواب صحیح نمبر کی صورت میں اس کے سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 آپ نے کتاب میں ہی حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جملے بنائیں۔ اب ان الفاظ کے معنی لکھ دیے گئے ہیں اور آپ ان معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے بامعنی جملے بنا سکتے ہیں، جو سبق کے مطابق بھی اور سبق سے ہٹ کے بھی۔ جیسے پہلا لفظ ہے ثانیہ ارتحال، موت کا حادثہ۔ اب اس کا جملہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں
کہ مرزا محمد سعید کا سانحہ ارتحال سن کر دلی دکھ ہوا۔ اسی طرح آپ تمام ان الفاظ کے جملے بنا سکتے ہیں۔ سناؤنی موت کی خبر ایکا ایکی اچانک بے مزد مفت متمول امیر مالدار۔ قرابت داری، رشتہ داری، ہیچ سمجھنا، کمتر سمجھنا، شدہ ہوتے ہوتے جیسے شدہ یہ بات مرزا محمد سعید تک پہنچ گئی۔ کرو فرض، شان و شوکت یا ٹھاٹ باٹ، قلب مطمئنہ، مطمئن دل، عرض مدعا، مقصد بیان کرنا، متبسم، مسکراہٹ آمیز، راشا، ہاتھ کانپنے کی بیماری، جامع العلوم، بہت سے علوم میں ماہر۔ سوال نمبر 7 ہے غلط اور درست کی نشاندہی کریں۔ سبق میں سے آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے غلط اور درست کی نشاندہی کرنی ہے۔ الف، بے، جیم، دال، ہے 5 جملے ہیں اور ان کے آگے درست۔ اسائنمنٹ اس ہفتے کی جو آپ نے تحریری کام کرنا ہے وہ ہے مصنف کے تعارف کے اہم نکات آپ نے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، 2، 3، 5 یہ آپ نے نوٹ بکس میں تحریر کرنا ہے یا لوز شیٹس پہ، جس پہ بھی آپ کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 4 اور 7 آپ نے کتب میں کرنا ہے اور خاکہ نگاری کی تعریف بھی آپ نے تحریر کرنی ہے لوز شیٹس پہ۔ شکریہ۔